بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں غلام رضا کاظمی. میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے تجزیہ کار غلام اللہ وان صاحب. غلام اللہ صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ پہلگام واقعہ کو جواز بنا کر ہندوستانی فورسز نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں کے مسلمانوں پر اور دیگر جو وہاں کی قومیتیں ہیں ان پر مظالم کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں, اب تک کی جو اطلاعات آپ کے پاس ہیں اس کے مطابق کیا فگرز آپ کو موصول ہوئے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کیجیے. بہت شکریہ رضا صاحب. رضا صاحب, جہاں تک ہندوستان کے مظالم کی بات ہے, 2019 میں 370 اور 35 کے خاتمے کے بعد جو مقبوضہ وادی ہے وہ سب جیل میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پہ پہلے سے نہ تو کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو پہلگام میں جو سیاحتی مقام پہ جو واقعہ ہوا, اس کے بعد انڈین آرمی آپ یہ سمجھ لیں کہ اندھی ہو چکی ہے اور ان کو وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں. اس وقت تک وادی کے اندر 2500 سے زائد نوجوانوں کو اٹھایا جا چکا ہے, جس کے اوپر بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ واویلا بھی کر رہی ہیں, شور بھی کر رہی ہیں. لیکن جو ہندوستان ہے اس کا غلیظ میڈیا وہ جو پروپیگنڈے کا صرف ماہر ہے, جو ہمیشہ صرف پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اس نے مطلب دنیا کی توجہ کشمیر کے جو اصل حالات ہیں ان کی طرف جانے نہیں دے رہا. اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, اور غیر قانونی چھاپے میں ان کو سمجھتا ہوں, بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی دلیل کے. پہلے ہندوستان نے جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس کا الزام کشمیریوں پہ لگایا, بعد میں فوری طور پہ کشمیریوں سے اٹھایا اور اٹھا کے پاکستان کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا. اب پاکستان اور کشمیر سے بھی دونوں سے ہٹا کے اس کو کسی اور ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں. اور اس وقت کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. حریت کانفرنس نے کال بھی دی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن اس وقت جو پورا ہندوستان ہے اس کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ہے نا بڑے مظالم ہو رہے ہیں, اور کشمیریوں کو اسپیشلی وہاں سے نکالا جا رہا ہے. یہ جموں کے میرے حال میں طلبہ تھے جن کے اوپر تشدد بھی کیا گیا اور ان کو یونیورسٹیوں سے نکالا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے, کشمیریوں کے لیے ہر معاملہ ایک نیا معاملہ ہوتا ہے. ایک طرف ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, اور دوسری طرف وہ سارے غیر قانونی اقدامات اٹھاتا ہے کہ جن کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور اس وقت کے جو حالات مقبوضہ وادی کے چل رہے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میرا ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ ہمارا گھروں سے نکلنا جو ہے نا مشکل ہو گیا ہوا ہے, اور ہم لوگ ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. یہ بتائیں مجھے, یہاں پہ یہ جو 2500 اس وقت نوجوان ہیں, یہ سب اسٹوڈنٹس ہیں یا اس میں باقی بھی نوجوان موجود ہیں؟ رضا صاحب, یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, 2500 لوگ ہیں جو وہاں کے رہنے والے وادی کے لوگ ہیں. ان کو تفتیش کے نام پہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, حبسے بیجا میں رکھا ہوا ہے, اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ وہ والا رویہ اپنایا گیا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور اس کے اوپر عالمی کمیونٹی کو فوری طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن لینا چاہیے, اور اس کی تحقیقات کروانی چاہیے, تفتیش کروانی چاہیے. اور اس طرح کے مظالم کی اب کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان کے جو اپنے سیکورٹی لیبس ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ تھوپ کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, وہ اس معاملے میں کبھی کامیاب نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عالمی دنیا نے اس میں مداخلت نہ کی تو غزہ جیسی سچویشن کشمیر میں پیدا ہو سکتی ہے؟ رضا صاحب, کشمیر کے اندر غزہ جیسی صورتحال کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ غزہ میں مجاہدین کے خلاف جو اقدامات کیے اسرائیل نے, تو غزہ کے پیچھے کوئی مضبوط, مستحکم اور ایٹمی پاکستان نہیں تھا. اور الحمدللہ کہ آج مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے پیچھے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے پیچھے مضبوط, مستحکم اور ایٹمی پاکستان موجود ہے. اور جب اتنا مضبوط آپ کا پارٹنر موجود ہے جس کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے, جو آپ کے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, کشمیریوں کو کس چیز کی فکر؟ اتنا بڑا گزشتہ ایک دفعہ قبل بھی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملے کی دھمکی دی تھی تو خوف و ہراس تھا. رضا صاحب, آج مودی نے اتنی بڑی دھمکی لگا دی, سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا, آپ کا واگا بارڈر بند ہو گیا, اٹاری بند ہو گیا, تجارت بند ہو گئی, لوگوں کو نکلنے کا حکم مل گیا. لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی, اور لوگ اس جنگ کو انجوائے کر. آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مذاق ہو رہا ہے یا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی. ابھی وہ چونکہ انڈین میڈیا کو دیکھ رہے تھے
تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے جو وہاں پہ اینکرز ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں وہاں پہ، ان کو تو ایتھکس کا بالکل کوئی خیال نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کسی فلم کا سین ہوتا ہے کہ جی جنگ شروع ہو رہی ہے، پاکستان ایٹم بم چلا دے گا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کو اس طرح کی رپورٹنگ یا اس طرح کی کمنٹری کرنی چاہیے؟ رضا صاحب، ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ غیر ذمہ دار رہا ہے، اور ان کی آپ اگر گفتگو کو سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مودی نے کئی ملکوں کو جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. یہ مطلب اس طرح کا ان کا کوئی رویہ ہے یا ان کی طریقہ کار ہے کہ جس کی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی ان کو مسخرہ سمجھتی ہے. اور یہ بالی ووڈ نہیں ہے، یہ عملی زندگی ہے. یہاں پہ کوئی آپ کا فلمی اداکار آ کے دھمکی نہیں لگا دے گا، اور آپ کا وہ ایک فوجی جو بی ایس ایف کا اہلکار ہے وہ سیالکوٹ بارڈر پہ، شاید وہ بھی کوئی انڈیا کی کسی فلم سے متاثر ہو کے اس نے بھی پاکستان کا رخ کیا تھا، لیکن اگلے 15 منٹ کے بعد وہ جو اس کو تھپیڑے پڑے یہاں پہ، تو وہ کیونکہ اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر بار چائے نہیں پلانی، آج کے بعد چائے والی کہانی نہیں بنے گی. آج کے بعد جو آئے گا تو اس کو بتائیں گے کہ وہ اس سرزمین کے اوپر اس کے ناپاک قدم کیسے پڑے، ان جو ناپاک قدم ہیں تو ان کا انشاءاللہ اس کو جواب. اچھا، آج بھارت نے جو یہ آبی جارحیت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ڈیم کھول کے پانی چھوڑ دیا اور یہاں بڑا نقصان بھی ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بھارتی حکومت کا اقدام اچھا ہے؟ رضا صاحب، آج ہندوستان نے اپنی شہرگ جو ہے وہ پاکستان کو دے دی. اچھا، آج ہندوستان نے پاکستان کو راستہ بتا دیا کہ کیونکہ ہندوستان نے تو اپنی ساتھیوں سے باز کبھی بھی نہیں آنا. اس طرح کی وہ دھمکیاں، بدماشی، غنڈہ گردی، آج وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں پانی ہے، لیکن وہ اس کی مینٹیلٹی یہ تھی، لیکن آج اس نے اپنی شہرگ کو پاکستان کے ہاتھوں میں دے دیا. اب اگر ہندوستان ذرا سی بھی شر پسندی کرتا ہے تو پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ ان ڈیمز کے اوپر اٹیک کر کے ان ڈیمز کو ختم کر دے. بالکل ایسا ہی نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری، اور انڈیا کا یہ جو غرور ہے یہ خاک میں مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی آبی جارحیت ہندوستان نے بنیادی طور پہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے جو پانی چھوڑا ہے وہ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ اب پانی کو بند بھی کریں گے تاکہ ہمارے دریا خشک ہو سکے. لیکن ان دریاؤں میں اگر پانی نہیں بہے گا نا رضا صاحب تو پھر خون بہے گا، کیونکہ پانی ہماری لائف لائن ہے، اور اس کو روکنے کا مطلب ہماری لائف لائن کاٹنے کے مترادف ہے. اور اگر پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پانی بہنا چاہیے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم لڑیں گے. ہم نے پہلے بھی لڑے، ہم آج بھی لڑیں گے، آج کے بعد بھی لڑیں گے، لیکن پانی بند کرنے کا مطلب ہماری لائف لائن کے ساتھ چھیڑنا ہے. اور اگر پانی نہیں بہے گا تو پھر خون بہے. جنگ کی صورت میں ہندوستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کتنی دیر میں صاحب آپ کو لگتا ہے جنگ ہوگی؟ وہ گڑی بھی بولا کہ جنگلوں میں پے لوڈ گرا کے بھاگنے والے وہ سورما جو اس وقت 8 لاکھ سے زیادہ ہندوستان کے اندر انہوں نے آرمی کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ مطلب درجنوں مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ جرأت رکھتے ہیں؟ انڈیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ، ایک بات رضا صاحب یاد رکھیں، کبھی بھی جنگ نہیں کر. ہاں یہ شر پسندی کر سکتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سازشیں کر سکتا ہے، یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے. جو ہمارے درجنوں مجاہدین کے ساتھ نہیں لڑ سکا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کرے گا؟ ایک طاقتور اور مضبوط فوج کی روشنی میں پاکستان اور پاکستانی عوام کو شکست دینا کسی کے بس، ہندوستان یا کسی اور کے بس کی بات نہیں. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.